أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یاری جو ہمیشہ صحابہ پر طعن کرتا ہے، ان کو برا کہتا ہے اور دعوے کرتا ہے کہ ان کا ایمان ثابت کرو، جن کا ایمان قرآن سے ثابت ہے، جن کا ایمان نبی کے فرمان سے ثابت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے اپنی جانیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگیں کرتے ہوئے قربان کی، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر وقت موجود رہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شہادت کے رتبے پر فائز نہیں ہوئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ موجود رہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت دی، اپنے ساتھ رکھا، اپنے مشوروں میں ان کو اپنے ساتھ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت اپنے ساتھ رکھا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کا امیر بنایا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اخیر ایام میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا، ان کا ایمان یہ نہیں مانتے، ان پر اعتراضات کرتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، تم ثابت کر کے دکھاؤ۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان بھی ثابت کرنا پڑے گا تو پھر کس کا ایمان ہے؟ تو پھر مسلمان کون ہے؟ ان جیسی ہستیوں پر جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں اور جب کسی سے بات ہو جائے، کسی اہل علم سے بات ہو جائے تو پھر جواب نہیں دے سکتے، اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو جا کر ان کے اکاؤنٹس میں دعوت دے آتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں، بلاتے ہیں، جب لوگ آتے ہیں کال پر تو اکثر بدتمیزی سے پیش آتا ہے یہ شخص، پہلے گئے بلا لائے کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، پھر جب لوگ آ گئے تو بدتمیزی سے بات کی، اور جب کوئی ایسا شخص آ گیا جس کے پاس کچھ علم ہے تو پھر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جب بیٹھ بھی گئے تو پھر کوئی جواب نہ دے سکے، اور جو کم علم والا شخص آ گیا اس کے ساتھ مسخرہ پن سے باتیں کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم کوئی علم والے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک شخص سے یاری کی بات ہو گئی لائیو کال پر، اور اس نے اس کو ایسا بے بس کر دیا کہ اس کے پاس پھر کوئی جواب نہیں تھا، اور پھر صحابہ کو نہ ماننے والا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ ماننے والا بالآخر ابو جہل، عتبہ وغیرہ کو صحابی ماننے پر تیار ہو گیا۔ آپ کے پاس ابو جہل، ابو لہب، عتبہ جو کافر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا صحبت ہے، جب آپ کے نزدیک صحابی ہونے کے لیے صرف صحبت کافی ہے، ایمان شرط نہیں ہے، پھر تو ان کو صحابہ کہہ دو۔ میں کیا کہتا ہوں، اگر انہوں نے ان کو ثابت کر لیا صحابیاں میں کیا کہتا، ثابت ختم، کوئی کیا ان کو صحابی مان لیا، ابو جہل کو صحابی مان لیا، ابو بکر کو نہ مانا، عتبہ کو صحابی مان لیا، عمر کو نہ مانا، تو تمہارے لیے صحابہ کے رتبے پر وہ لوگ فیض ہیں
جن کا ایمان ثابت ہی نہیں، جن کا اسلام ثابت ہی نہیں، جو علل اعلان کافر تھے، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جہنم واصل ہوئے، تو یہ شیعہ ان کو تو صحابی مانتے ہیں، لیکن جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا ان کو صحابی نہیں مانتے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے ان کو نہیں ماننا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے ان کو صحابی ماننا ہے۔ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن جو لوگ صحابہ نہیں تھے تم ان کو صحابی مانتے ہو، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اچھا بھائی، اب پھر یہ بتاؤ، ان کا تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ربط، تعلق، واسطہ ثابت ہی نہیں، علل اعلان دشمن ہے نبوت کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جہنم واصل ہوئے، ان کو تم نے صحابی مان لیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے تم دشمن بن گئے۔ یہی ہے تمہارا ایمان کہ ابو جہل تمہارے لیے صحابی ہے، عتبہ تمہارے لیے صحابی ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے صحابی تو وہ ابو بکر نہیں ہے، وہ عمر نہیں ہے، وہ عثمان نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تم کفار کو تو مانتے ہو، تمہارا ایمان ہے ہی ایسے کہ تم نے نبی کے ساتھیوں کو نہیں ماننا، نبی کے دشمنوں کو ماننا ہے۔ نبی کا ساتھ دینے والا جو شخص تھا تم اس کے دشمن ہو۔ نام پھر کس کا لیتے ہو؟ اہل بیت کا۔ اہل بیت کے ساتھ جو لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، تم ان کے دشمن۔ تم اہل بیت کے چند افراد کے سوا سب اہل بیت کے دشمن۔ تم اہل بیت پر کچھ لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پر کیچڑ اچھالنے والے، تم لوگ اہل بیت کو برا بھلا کہنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اہل بیت تھے ان میں سے تم نے صرف 4-5 بندوں کو چھوڑا، باقی کسی کو نہیں بخشا تم نے۔ تم سب کو نعوذ باللہ برا کہتے ہو، اہل بیت کے ایمان پر شک کرتے ہو، صحابہ کے ایمان پر شک کرتے ہو، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور نبی کے ساتھی، نبی کے صحابی تم ابو جہل کو بناتے ہو۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ مسلمان کہلواتے ہو تم بھی؟ یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہاں، یہ شیعت ہو سکتی ہے، یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ شیعت ہو سکتی ہے، یہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ نبی کے ساتھیوں سے دشمنی، نبی کے صحابہ سے دشمنی، اور ابو جہل اور عتبہ سے محبت، ابو جہل سے محبت، ابو بکر سے دشمنی۔ یہی ہے تمہارا ایمان؟ اس طرح ہوتے ہیں مسلمان؟ ایک علی کا نام لے لیا رضی اللہ تعالی عنہ، بس ان ایک کا نام لے کر تم سارے صحابہ کے دشمن بن گئے۔ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا، اور جب تم میں دم نہیں رہا، جواب نہیں دے سکے، جرأت ہی نہیں کہ کسی اہل علم کے سامنے تم بول سکو، تمہارا علم تو اتنا ہے، تمہاری جرأت تو اتنا ہے، جب جواب نہیں دے سکے تو پھر ابو جہل اور عتبہ کو صحابی ماننے پر تیار ہو گئے۔ اگر نہیں ہے کچھ علم تو للکارتے کیوں ہو کسی کو؟ اپنی جو بکواسیں کرتے ہو کرتے رہو، کسی کو بلاؤ تو نہیں، یا پھر جس کو بلاتے ہو اس کے ساتھ مسخرہ پن کرتے ہو، اور یا پھر جواب نہیں بنتا تو پھر اس طرح کے جواب دیتے ہو۔